تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے اور پالنہار ہے، جس اللہ تعالیٰ کے ہم تمام لوگوں پر بہت سے انعام و اکرام ہیں، اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کی توفیق دی۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا۔ سامعین اعظام، ہم آپ ماہ رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں، اور آدھے سے زیادہ یہ مہینہ گزر چکا ہے۔ یہ مہینہ بہت سی فضیلتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں سے جہاں پر ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی کچھ خاص مقام و مرتبے کے لحاظ سے چیزیں ہیں وہ بتائی، جہاں ہم آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، سحری اور افطاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کچھ دن، کچھ وقت، کچھ لمحہ ایسا رکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، وہ رات اتنی فضیلت کے حامل ہے اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل صرف وہ ایک رات، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل صرف ایک رات ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے، غور کیجئے، شب قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ایک رات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اس مہینے کے اندر دیا۔ شب قدر کے تعلق سے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی دعاؤں کو اس رات سے قبول کرتا ہے، ہماری مغفرت کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات شب قدر کی رات کے تعلق سے بیان فرماتا ہے کہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اتر آتے ہیں، فرشتے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین میں اتر آتے ہیں اور بندوں کی عبادت، بندوں کی مغفرت اور بندوں کی جو دعا اور مناجات ہوتے ہیں، یہ سارے چیزوں کے تعلق سے وہ فرشتے زمین میں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک رات اگر ہم آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل یعنی زیادہ اجر و ثواب دے رہا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں، یا جن راتوں میں ہمیں آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، بس آدمی گپے مارتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، طرح طرح کے پکوان پکانے کا اہتمام کرتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، اور ایسے ہی ہم آپ چاہتے ہیں کہ شب قدر کی رات ہمیں مل جائے، ایسا نہیں ملتا۔ اس کے لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے طاق راتوں میں خود جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور عبادت کے معاملے پہ بالکل یکسو ہو جاتے تھے. دنیا کے سارے کام سے فارغ ہو کر کے خالص عبادت کے معاملے پہ لگ جاتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. سامعین اعظام، ہمیں آپ کو چاہیے کہ جو دن، جو راتیں اور شب قدر کے جو ایام ہمیں آپ کو ملے ہیں، ہم آپ اس کو غنیمت سمجھیں. اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. شب قدر کی جو رات ہے، یہ رات فضیلت کے حامل کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے ہم آپ قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کب نازل کیا ہے؟ شب قدر کی رات. شب قدر کی رات کو جو اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور یہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے. یہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بہترین، سب سے معزز اور سب سے محترم کتاب. ایسی کتاب کہ دنیا کے اندر پورے کے پورے انسان مل کر کے، جن مل کر کے اگر لانا چاہیں تو پورے قرآن نہیں، قرآن کی ایک آیت کے جیسے نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے. قرآن کہتا ہے کہ لا ریب فیہ، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر کی رات میں نازل فرمایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اور یہ قرآن دونوں لازم ملزوم ہیں. دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے. اور قرآن مجید کو چاہیے کہ ہر مسلمان رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تلاوت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں بڑے ہی یکسوئی کے ساتھ، بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور ویسے صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورے ایام میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے. ہمیشہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. میں یہاں قرآن مجید کے تعلق سے ایک دو باتیں بتلانا چاہتا ہوں. بھئی یہ قرآن مجید نازل کس کے لیے ہوا ہے؟ ہم آپ انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. ہم آپ لوگوں کے لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. قرآن مجید کہ ہمارے آپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں. بھئی ہر آدمی کا ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے. باپ ہے آپ تو بیٹے سے آپ کا حق بنتا ہے، بیٹا کا باپ کے اوپر حق بنتا ہے. اگر میاں بیوی ہے تو میاں بیوی کے بیچ میں حقوق ہیں. بھائی بہن ہے وہاں بھی حقوق ہے. بڑا چھوٹا ہے وہاں بھی حقوق ہے. جانور ہے تو جانور کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق بنتا ہے. ہر چیز کا ایک دوسرے سے حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور قرآن مجید پہ ہم آپ ایمان لائے ہوئے ہیں. جو ایمان نہیں لایا ہے اس کی بات چھوڑیے. جو کافر ہے، مشرک ہے، قرآن کو جو انکار کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. قرآن مجید پہ ایمان لانے والوں کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے آپ کی بات کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. قرآن مجید پہ ایمان لائے، کیسے ایمان لے آئے؟ بھئی قرآن مجید پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ ہدایت کا سرچشمہ، خیر و برکت کا سرچشمہ، اللہ رب العالمین کے کلام ہونے کے معاملے میں اور دنیا کے اندر سب سے بہترین کتاب ہونے کے معاملے میں قرآن مجید کو مانے، یقین کریں. قرآن مجید کو جب تک ایمان نہیں لائیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، تب تک جا کر کے ہم آپ کامل و مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں.
کامل ہم مسلمان ہو نہیں سکتے ہیں۔ ایک چیز، جب آپ قرآن مجید پہ ایمان لے آئے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام مان لیے، دوسرا حق کیا بنتا ہے؟ دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم آپ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو قرآن پہ ایمان لائے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ بھائی غیر ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ان کا معاملہ چھوڑیے۔ ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ اگر قرآن پہ ایمان ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور یہی آج کے مسلمانوں سے نہیں ہو رہا۔ آج ہم آپ قرآن کے پڑھنے سے دور ہیں، ہمارے بچے قرآن کے پڑھنے سے دور ہیں، ہمارے گھروں پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چند لوگ ہی قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، بزرگ قسم کے لوگ، باقی سارے کے سارے گھروں پہ بیٹھے ہوئے، بازاروں پہ گپے مار رہے ہیں، مسجد پہ آئے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کہے لگاتے ہیں۔ بھئی قرآن کا مقام یہی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین کتاب قرآن مجید، اور ہمارا آپ کا ایمان قرآن مجید پہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فضائل رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتا ہے۔ ہر حرف کے بدلے 10 نیکی دیتا ہے۔ اور قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں، روزہ اور قرآن، یہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کے لیے روزہ رکھے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ روزہ اللہ کے پاس احتجاج کرے گا، لڑے گا، کہے گا کہ اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو رات میں جاگ کر کے مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا۔ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو بھی لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کا گھر یعنی مسجد یا کہیں بھی، یہ اللہ کا گھر ہے، 10 آدمی یہاں جمع ہوتے ہیں، 20 آدمی جمع ہوتے ہیں، 15 آدمی جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا حدیث کو ذرا، اللہ کے گھروں میں سے کہیں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلام کی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپس میں جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت دیے ہوتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، جو قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر، یعنی مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ آپ دل سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ سکینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطمینان کا۔ ہم آپ اطمینان کہیں بازار میں ڈھونڈیں، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کاروبار میں ڈھونڈیں گے، نہیں ملے گا۔ دولت میں ڈھونڈیں گے، وہاں بھی نہیں ملے گا۔
اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھا ہے، قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے. الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ. دوسرا فائدہ دیکھیے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے. قرآن جو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں، سکینت کا نزول ہوتا ہے. دوسرا فائدہ، اللہ کی رحمت چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت کسے کہتے ہیں بھائی؟ اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن بالخصوص مسلمانوں پہ، صاحب ایمان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوتی ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم دنیا کے اندر جی نہیں سکتے ہیں. دنیا کے اندر ہم آپ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. تو دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ کی رحمت چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ. تیسرا فائدہ سنیے، قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن مجید سننے والے، قرآن مجید تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ. فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. معاملی سی بات لگ رہی ہے. ایک بڑا آدمی ہوتا ہے دنیا میں، اور اس بڑا آدمی کے آگے پیچھے 2 باڈی گارڈ ہوتا ہے. آدمی اسی پہ رش کرتا ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہے، دیکھو اس کے پیچھے آگے پیچھے باڈی گارڈ ہے، فورس ہے. آپ کے باڈی گارڈ کون ہیں بھئی؟ آپ قرآن کے قاری ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سے آپ کی محبت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. آپ کے باڈی گارڈ فرشتے ہیں. چاروں طرف سے فرشتے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. وہ فرشتے سکینت بھی لیے ہوئے ہیں، وہ فرشتے اللہ کی رحمت لے کر کے بھی ہے، وہ فرشتے اللہ کی خیر و برکت کو بھی لیے ہوئے ہیں. چوتھا فائدہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے آدمی کا اللہ تبارک و تعالی آسمان میں فرشتوں کے پاس تذکرہ کرتا ہے. آپ زمین میں اللہ کے گھر میں کہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا عرش میں فرشتوں کے پاس تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو روئے زمین کے اندر فلاں بندہ میری کتاب کو پڑھ رہا ہے، میری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، میری کتاب کو سیکھ رہا ہے، میری کتاب کو سکھا رہا ہے. کہاں کر رہے ہیں؟ آسمان میں فرشتوں کے پاس اللہ تذکرہ کرتا ہے. یہ 4 فائدے قرآن کے پڑھنے والوں کے، قرآن کے سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہے. یہ دنیا میں فائدہ مل رہا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن پہ ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن قرآن سے دور ہیں. ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. اگر قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، ہم آپ قرآن سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. قرآن میں باتیں کیا ہے، قرآن میں کہتا کیا ہے، اللہ کے کلام ہے کیا، ہمیں نہیں پتا ہے، جاننا نہیں چاہتے ہم. دنیا کے بارے میں، دنیا کے لوگوں کے بارے میں، دنیا کی معلومات، کسی پولیٹیکل آدمی کے بارے میں، کسی بڑے ایکٹر کے بارے میں، کسی بڑے فلمی ستارے کے بارے میں سب پتا ہے، لیکن یہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے کہاں ہے مسلمان؟ ہم آپ کیسے مسلمان؟ ہم آپ کیسے مسلمان؟ ہمارا دستور حیات یہ ہے، ہمارے زندگی کی پوری پونجی یہی ہے، ہمارے پوری زندگی کے اندر ساری باتیں، سارے اصول اور قانون یہی ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن سیکھنا نہیں آتا ہے. قرآن کے اندر کیا لکھا ہے نہیں معلوم ہے. اور آج کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں قرآن کے بہت سے مذاق اڑائے جاتے ہیں. آپ لوگ دیکھے ہوں گے قرآن کا ایسا مذاق، اللہ اکبر، ایسا مذاق. تراویح کی نماز پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ والے کچھ بزرگ قسم کے لوگ، اللہ والے کچھ لوگ، ایک صف 2 لوگ صف تراویح میں ہوتے ہیں، باقی لوگ
پیچھے گپیں چل رہی ہوتی. اللہ کا گھر دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد، اللہ کا گھر. اور دنیا کے اندر سب سے بہترین کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. آپ اللہ کے گھر میں، دنیا کے سب سے بہترین جگہ میں اور دنیا کے سب سے بہترین کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، اور رمضان جیسے مہینے پہ بیٹھ کر کے پیچھے لوگ گپیں مار رہے ہیں. بعض آدمی رکوع جب جانے لگتے ہیں امام صاحب ایک دم دوڑ کر کے آتے ہیں، رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا؟ ابھی پچھلی رات کی بات بتا رہا ہوں میں، ہر رات میں نے یہی دیکھا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں امام جب تلاوت کرتا ہے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں مار رہے ہیں، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی موبائل سے کھیل رہے ہیں. رکوع جیسی اللہ اکبر بول کر کے جانے لگے، دوڑ کر کے آ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. بھائی تراویح کی نماز میں سب سے جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ قیام کا ہے، کھڑے ہونے کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی نماز پڑھائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح کی نماز کا قیام سب سے لمبی تھا، اور یہ نماز کے اندر قیام ہی مقام و مرتبہ رکھتا ہے. آپ نے اس کو جان بوجھ کر کے فوت کر دیا اور آپ رکوع پہ اور سجدے پہ شامل ہو رہے ہیں. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. یہ مذاق کون کر رہے ہیں؟ ہم آپ کر رہے ہیں. ہمارے مسجدوں سے ہو رہا ہے، ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہماری نظریں پڑتی ہیں. ہم روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، تربیت نہیں کرتے. سامعین، کہنے کا یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس مہینہ، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں پہ جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف کھائیں. روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ ہم آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے. اگر ہمارے دل میں تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا کر پا رہے ہیں، یہ بھوکے پیاسے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بیکار ہے، فالتو ہے. سحری کر کے آپ کے پیٹ پہ جا رہا ہے، افطاری کرتے ہیں اچھے اچھے پکوان اور پھل فروٹ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ اگر تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو یہ بھوکے پیاسے رہنا بیکار ہے، فالتو ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے اندر باتیں کیا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں بتاتا ہوں، قرآن مجید کے پڑھنے والوں کے اوپر اللہ کی سکینت کیسے نازل ہوتی ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، قرآن سے بہت محبت تھی، ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے. جب موقع ملا قرآن کو کھولے، قرآن کی تلاوت شروع. رات کی تاریکی میں، تنہائی میں قرآن کو پڑھتے تھے. آج ہیں مسلمانوں میں سے ہیں کوئی 12 مہینہ پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ ماشاءاللہ چند ہوں گے، ورنہ اکثریت نہیں. زیادہ تر مسلمان نہیں پڑھتے. حضرت اسید بن حضیر گھر کا صحن ہے نا، ایسے ہی صحن، رات کے گرمی کے موسم میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، اس کے صحن میں ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے. وہ گھوڑا آہستہ آہستہ اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے. حضرت اسید نے کیا کیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، بند کر دی. گھوڑا خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی. پھر گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا. ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا. حضرت اسید نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ ڈر. کیوں چھوڑ دی؟ وہ گھوڑے کے قریب ہی میں ان کا ایک بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا، وہ بیٹا سویا ہوا تھا. اس ڈر سے کہ گھوڑا اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے کہیں اس کے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، قرآن کی تلاوت بند کر باہر نکلے. بھائی کیا بات ہے،
کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے, گھوڑا کیوں بھی دیکھ رہا ہے, گھوڑا کیوں اچھل رہا ہے؟ حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں باہر دیکھا جھانک کر کے تو کیا دیکھتا ہوں, زمین سے آہستہ آہستہ روشنی کی قندیلیں, روشنی کی قندیلیں, یعنی روشنی ہوتا ہے نا پورے ایک دم ہزاروں کی تعداد میں روشنی, روشنی کی جگمگاہٹ زمین سے آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اوپر چلا جا رہا ہے. صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے ساتھ ایسا 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 ہوا, پوری بات سنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اے اسید تو نے قرآن کی تلاوت کیوں بند کر دی, اے اسید تو نے قرآن کی تلاوت کیوں بند کر دی؟ تم نے جو روشنی کی قندیلوں کو دیکھا تھا, روشنی کی جو جگمگاہٹ دیکھی تھی, وہ جانتے ہو کیا تھا؟ وہ فرشتے تھے, تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین میں اتر آئے تھے, اللہ کی سکینت کو لے کر کے تمہارے پاس تمہارے سامنے اتر آئے تھے. اے اسید اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا تو فرشتے, ان فرشتوں کو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, وہ دیکھیے. قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے, فرشتے زمین میں اتر آتے ہیں. یہ کچھ کم مقام ہے. تو سامعین کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہمیں آپ کو چاہیے کہ تلاوت بھی کریں, قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایک چیز, ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, یہ معصوم بچے, ان بچوں کے اندر تعلیم و تربیت دینے کے لیے ہم آپ کوشش کریں. چلو ٹھیک ہے, ہمارا زمانہ تھا نہیں پڑھ پائے, آپ کا زمانہ تھا پڑھانے والا کوئی نہیں تھا, نہیں پڑھ پائے, آپ نہیں سیکھ پائے, آپ کے ماں باپ نے آپ کو قرآن کی تعلیم نہیں دلا پایا, لیکن کم سے کم آج کے حالات میں آپ اللہ کے پاس نہیں بچ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دی. قرآن پڑھنے والا, قرآن سیکھنے والا, قرآن جاننے والا ہونا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن دوسروں کو سکھانے کے لیے, دوسروں کو پڑھانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے. ہے ہمارے اندر طرف بھئی, ہم آپ مسلمان ہیں, اللہ کے نگاہ میں سب برابر. اللہ تعالیٰ پوچھے گا, سوال کرے گا کہ اے فلاں تو نے میرے قرآن کے لیے کیا کیا, اے فلاں میرے قرآن کے لیے تو نے کیا کیا تھا, تو نے کیا کیا تھا, تو نے کیا کیا تھا, کیا جواب دیں گے؟ بھئی جو نہیں جانتے ہیں, جنہیں نہیں پتا ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کا قرآن کو سکھانا, قرآن کو پہنچانا, قرآن کی تعلیم دلانا ہماری آپ کی زندگی کے اندر حصہ ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اگر محنت نہ کی ہوتی, قربانیاں نہ دی ہوتی, یہ قرآن اور یہ حدیث ہمارے آپ کے پاس آیا ہوتا, آج ہمارے پاس نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ایک قربانی کو دیکھ لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گاؤں میں, ہمارے محلے میں اسلام اور قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, آپ مدینہ سے کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. کتنے لوگوں کو بھیج دیا جانتے ہیں؟ 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا. ایک دو کو نہیں, کتنے؟ 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا. یہ 70 صحابہ کرام کون تھے جانتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابی ہیں, حافظ قرآن ہیں, عالم دین ہیں, فضلاء قرآن, فضلاء صحابہ کرام ہیں یہ. اور یہ صحابہ کرام مسجد نبوی کی رات بھر صفائی کرنے والے, پانی بھرنے والے, رات میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, قرآن سیکھنے والے ہیں, قرآن سکھانے والے ہیں. دن میں کیا کرتے ہیں؟ جنگل جاتے ہیں, لکڑیاں چن کر کے لاتے ہیں, بازار میں بیچتے ہیں, جو پیسہ آتا ہے غریب مسکین صحابہ کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ 70 صحابہ کرام کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن سکھانے جا رہے ہیں.
لے جانے والے لوگوں نے کیا کیا؟ دھوکے سے لے جا کر کے یہ 70 صحابہ کرام کو ایک سنسان جگہ پہ جنگل کے پاس لے جا کر کے قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ کتنے ہیں؟ 70 صحابہ کرام، ایک دو نہیں، قتل کرنا شروع کر دیے، سب کو قتل کر دیے۔ ایک صحابی حضرت حرام کے تعلق سے آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے پلٹ کر کے آیا اور آ کر کے حضرت حرام کی گردن کے نیچے زور کا نیزہ مارا، بھالا جس کو بولتے ہیں، وہ نیزہ مارا، وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ وہ نیزہ جب آر پار ہو گیا تو حضرت حرام کیا کہتے جانتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی میری جان چلی گئی، میں شہادت پا گیا، میں اللہ کی راہ میں کام آ گیا، میری جان اللہ کی راہ میں اللہ کے دین میں چلا گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ ہیں ہم آپ؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن سے محبت ہماری کیسے ہے؟ نبی سے محبت کیسی ہے؟ بس فیصلہ کر لیجیے۔ اب سامعین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے۔ شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام، خیر کے کام، بھلائی کے کام کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے۔ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے، روئیے، گڑائیے، دعائیں کیجئے۔ اگر ہم آپ نے ایسا کیا تو ہم اللہ کے کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ دے، نیک اعمال کی توفیق دے، ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، قرآن کی حفاظت کرنے والا بنائے، دین اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔